السلام علیکم. دنیا کی بات ہر خبر آپ تک میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست حسن اخلاق. ناظرین، کچھ دنوں سے ٹی ایل پی کے حوالے سے کافی خبریں جو ہے نا وہ گردش میں آ رہی تھی کہ انہوں نے فلسطین کے حوالے سے احتجاج کیا، پھر اس کے بعد احتجاج ان کا مرید کے تک پہنچا، پھر وہ فلوپ ہو گیا. پھر وہ دوبارہ انہوں نے کال کی کہ ہم جمعے والے دن جو ہے نا احتجاج کریں گے، پھر واپس انہوں نے کال لے لی. ہم اس بارے میں جو ہے نا ورسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ موجود تشریف لائے ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ احتجاج ان کا فلوپ کیسے ہوا. جی ورسان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے. ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے ساری چیزیں وہاں پہ دیکھی، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی کے حوالے سے؟ یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بات پہلی تو یہ ہے کہ ان کا احتجاج ابھی بنتا نہیں تھا. اچھا، کیونکہ جب تو 2 سال سے غزہ میں بمباری بھی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو تب یہ نہیں باہر نکلے. تو اب تو امن کی طرف تو اس جا کی رہا میں تھا. وجہ جان سکتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ ان کیوں نہیں کی نکلے؟ اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی آپس میں یعنی کہ حکومت کے حوالے سے ان کو دکھانے کے لیے یہ نکلے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس سے ہم یہ نکلے اور ان کا مارچ جو ان کی جو مطالبہ تھا کہ ہم نے امریکن ایمبیسی کے پاس جا کے وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں اپنے ملک میں کوئی بھی یعنی کہ اسلام کی خبر نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے تھا اگر انہوں نے مارچ نکالنا تھا یہ اپنے ملتان روڈ پہ اپنے لاہور میں ٹھوکر پہ چاہتے، ٹھیک ہے، یہ اپنا مارچ کر کے اپنا ریکارڈ کروا کے آ جاتے، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ نکلے ہیں یہ ان کا تب پہلے دن سے یہی پلان تھا. کیونکہ جب یہ سٹارٹ ہوا تب اتفاق سے میں ٹھوکر کی طرف سے آ رہا تھا، تو ہمارے سینئر پروڈیوسر ہیں وہ وہاں پہ اسکیموں میں میرا ویٹ کر رہے تھے. تو ہماری وہاں ملاقات ہوئی. تو ہماری ملاقات کے موجودگی میں ہی وہاں پہ شور شرابہ شروع ہو گیا. آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ ہم نے پولیس والوں کا رویہ اور ٹی ایل پی کا رویہ؟ اس ٹائم جو سٹارٹ تھا نا وہ ٹی ایل پی نے ہی پولیس کے اوپر حملہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی. پہل جو ہے نا وہ ٹی ایل پی نے کی. ہمارے دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک کنٹینر لگا، دوسرا لگوا. حالانکہ کنٹینر والے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے رہے کہ بھائی ہمارا سامان ہے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کوئی کرائے پہ لازم لگا. ویسے میں یہ کنٹینر کے بارے سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ کنٹینر جو ہے نا وہ کیا راستے بند کرنا خوش آئندہ ہے؟ خوش آئند تو نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی راہگیر تھے نا، کنٹینر جو تھے وہ بھی راہگیر تھے اور وہ بھی مزدور بندے، ٹھیک ہے نا. وہ دیہڑیوں پہ اپنے نکلے. کیا راستے بند کرنا کوئی مسئلے کا حل نکل مسئلے کا حل؟ پہلی بات ابھی بھی سننے میں آیا ہے کہ پہلی بات کچھ یہ جگہوں پہ ہے جو ہے نا وہ کہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں تھا کوئی. یہاں تو یہ کوئی مہنگائی کے خلاف نکلتے یا بجلی کے خلاف نکلتے کہ سمجھ آتی نا عوام کو بھی اور سب کو سمجھ آتی کہ جی اس والے سے نکلیں. جس دن غزہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو مل رہے ہیں، کوئی اپنے بڑوں کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر بار میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس دن ان کا نکلنا نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے. یہ میں آپ یہاں سے بات کاٹوں گا ایک کہ جب غزہ پہ یہ انہوں نے غزہ کے بارے سے احتجاج کر رہے تھے تو سعد رضوی کا جو ہے نا وہ کہنا تھا کہ جی میرے پاس ایک لیٹر ہمارے پاس موجود ہے اجازت نامے کا جو حکومت کی طرف سے ہمیں ملا تھا. اور جو ہمارے وزیر اطلاعات ہے عثمان بخاری صاحبہ انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ جی اجازت نامہ انہوں نے غزہ کے حوالے سے نہیں لیا. ان کا پلان تھا کہ جی ہم امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ اس ٹائم نہ کریں، ٹھیک ہے. اگر سعد رضوی کے پاس لیٹر تھا تو انہوں نے کچھ میڈیا نمائندوں سے بات کی ہے تو ان کو کیوں نہیں یہ میڈیا پہ دکھایا کہ دیکھیں جی یہ لیٹر جو ہے نا وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یا آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ دکھائیں کہ جی ہمیں اجازت نامہ گورنمنٹ نے خود دیا ہے. اس کی کیا نہیں، اجازت نامہ پہلی بات ہے کہ ملا ہی نہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اپیل ضرور کی تھی اور انہوں نے بھی اگر اجازت نامہ دیا بھی ہے نا تو صرف یہی دیا کہ مارچ کے حوالے سے، اور مارچ آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پہلی انہوں نے ویسے اسلام آباد کیوں چنا؟ ہاں یہی تو سب کا عوام کا بھی سوال ہے اور حکومت کا بھی کہ اسلام آباد ہی کیوں چنا، اور وہ بھی اس موقع پہ جب وہ پاکستان ایک سمجھ لے کہ امن کی طرف جا رہا تھا نا، ٹھیک ہے نا. امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہو رہے تھے اور باقی ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے معاملات ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس کے یہ ساری باتیں نا ساری کنیکٹ جہاں ان سے وہ ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ایک یہ سیاسی جماعت ہے. یہ 2018 میں یا 2024 کے الیکشن اگر دیکھا جائے یہ تیسرے نمبر پہ جماعت آتی ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا. تو
ان کی ووٹنگ اچھی تھی، ان کا یعنی کہ سارے لیڈران تھے، تو یہ وہ چیز ختم نہیں ہوئی. ان کو سیاست کو اور انہوں نے اپنے مذہب کو دونوں کو مکس کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر مارچ نکالنا تھا تو ان کا بہترین حل یہی تھا کہ یہ ملتان روڈ پہ ٹھوکر پہ آپ لاہور کے اندر کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، آپ ملتان روڈ پہ ویسے ٹریفک جام ہو جائے نا تو ہر دفعہ ہر جگہ پہ خبر پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کا ریکارڈ ہو جانا تھا، ریکارڈ ہی کروانا تھا نا انہوں نے کہ ابھی ہم بھی غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی، سب نے نکلا، جماعت اسلامی نے بہت ساری ریلیاں نکالی اور دیکھیں وہ پانی کے رستے سے وہ وہاں تک گئے. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ گرفتار بھی ہوئے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سب کو نظر آیا. ابھی حال ہی میں جماعت اسلامی نے یہ وحدت روڈ پہ جی بیکیلے موڑ سے لے کے وحدت روڈ تک ریلی نکالی ہے. وہ ہر جمعے کو بھی نکالتے ہیں. پولیس والے نے خود ان کو جو ہے نا سیکورٹی فراہم کی ہے کہ آپ احتجاج کریں. جب یہ نکلے ہیں آپ تصور نہیں کریں گے کہ ان کا ذہن یہی تھا کہ ہم نے ان کو مارنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں جس دن یہ شروع ہوا منگل کی رات اور بدھ کا یعنی کہ دن شروع ہو چکا ہوا تھا 12 بجے کے بعد، تو اس ٹائم یعنی کہ یہ سٹارٹ ہوا. اور جیسے ہی جمعے والے دن جب یہ لاہور سے نکلے ہیں تب بھی میں وہاں موجود تھا، حمد آباد چوک میں موجود تھا. اور یہ اورینٹ کا جو پل ہے اوپر چڑھ کے انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے، پھر پولیس نے ان کے اوپر کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. انہوں نے پولیس کے بندے بھی پکڑے. ٹھیک ہے، ان کو یعنی کہ مارا. میں نے بھی کچھ ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے پولیس ویڈیو وغیرہ بھی دیکھی. ہاں جی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تو یہ امن احتجاج تھا تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. صاحب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج کی وجہ سے کہ جب بھی ٹی ایل پی جو ہے نا وہ احتجاج کرتی ہے تو یہ جو آس پاس جو دکاندار ہیں بازار ہے جیسے مشہور یتیم خانہ بازار ہے یہ کیوں بند کرواتے ہیں؟ کیا یہ گنڈا گردی نہیں ہے؟ گنڈا گردی ہے یہ صاحب ہے. دیکھو اب اس ملک میں ہر بندہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ 1 منٹ بھی اپنی دکان نہیں بند کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار میں رات کو 12 بجے بھی اگر مجھے کوئی کسٹمر آ رہا ہے یا کوئی کال آ رہی ہے تو میں اپنا کام کروں. ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے تھا. پھر وہی بات ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا تھا تو یہ اپنا سکون سے اپنے ملتان روڈ پہ کرتے، داتا صاحب چلے جاتے، مال روڈ پہ چلے جاتے. میں نے باہر کے ملکوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہیں، ان لوگ کو ایک راستہ دیا ہوا کہ آپ اس راستے میں کھڑے ہو کے آپ احتجاج کریں. ٹریفک بھی چل رہی ہے، پبلک بھی جا رہی ہے، جگہ بھی ایسے دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ اب دیکھیں اب جب یہ نکلے ہیں اچھا اپنی مریچے پہ جا کے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو پھر صرف اپنے صحیح مطلب ہے، ان کو عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے. پہلی بات تو وہ دیکھیں وہ جو اپنا جو نعرہ ہے وہ جس کا استعمال کرتے ہیں، دیکھیں اس کے پیچھے تو ہم سب قربان ہیں. ایسی ہے بے شک. ٹھیک ہے نا، لبیک یا رسول اللہ، ہم بھی مسلمان ہیں، سب دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ نعرے کے پیچھے تو دیکھو سب قربان. ٹھیک ہے، لیکن وہ نعرے کے پیچھے کیا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں. جب کسی دفعہ نکلے تھے تب لوگوں نے پھر ان کا ساتھ دیا تھا کہ یہ گستاخ رسول کے حوالے سے احتجاج کیا تھا. کچھ لوگوں نے ان کی حمایت کی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کا کیس عدالت میں بھی گیا، تب یہ جماعت بین ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تب ان کو عدالت نے رہائی کر دی تھی کہ نہیں جی وہ صحیح ہے. اب جو سننے میں آیا کہ جی گورنمنٹ نے ان کو بین کیا، تو کیا یہ اب مزار وغیرہ ان کی سب اب یہ دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں گے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ اب پہلی بات ہے وہ کہ منظر یہاں پہ آئیں گے تو پھر وہ جائیں گے. ابھی تک تو وہ کوئی ان کا کوئی، اب جمعے کو ان کی کال تھی کہ جمعے کی نماز کے بعد ہی انہوں نے پھر کوئی ریلی نکالنی ہے یا کوئی احتجاج کرنا ہے. لیکن اس دن بھی یعنی کہ کافی میڈیا وغیرہ بھی پہنچا ہوا تھا ان کی مسجد رحمت العالمین پہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی نہیں آیا بلکہ لوگ گلیوں میں گئے، پولیس تھی وہاں پہ. اب وہ جو مزار ہے وہ انہوں نے محکمہ اوقاف نے خالی کر دینا، وہ اپنے قبضے میں وہ قبضہ لے لیا ہوا ہے. لیکن وہ مزار وہ کہہ رہے ہیں ہم کی شفٹ کریں گے، یہ صرف مسجد کے نام پہ چلے گی، صرف لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے. تو مریدکے میں جو حملہ ہوا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جی یہ حملہ ٹھیک ہوا؟ نہیں، حملہ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ افسوس دونوں طرف ہے. جانے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے اور وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے. اگر شہادتیں ادھر ہوئی ہیں تو شہادتیں ادھر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک طرف بات نہیں کریں گے، ہم دونوں کو برابر رکھیں گے کہ نقصانات دونوں کا ہوا ہے.
تو کیا یہ نقصانات جو زیادہ ہوا ہے اس کا کوئی حل اب نکل دیکھو زیادہ ہوا جو تھوڑا ہوا یہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، نہ پولیس کی طرف سے آئی ہے نہ ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے کہ ان کے لوگ زیادہ شہید ہوئے ہیں یا ان کے لوگ زیادہ شہید ہوئے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ ان کو کہا ہے کہ اپنی گرفتاری دے کے یہ وہاں پہ جا کے پہلی بات ہے کہ اچھا یہ جب نکلے ہیں یہ دادا صاحب پہلے انہوں نے بند کیا، انہوں نے راستے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ مطلب کہ جہاں جہاں جاتے رہے ہاں آپ نے بھی فوٹیجیں بھی دیکھی ہوں گی کہ یہ انہوں نے کنٹینر دریا میں کرائے، ٹھیک ہے نا، راوی کا پل جب کراس کیا انہوں نے، شاہدرہ کراس کیا، ٹھیک ہے، شاہدرے کا وہ جو ایسا جو تھا اس کی خبر، اس کا مطلب یہ پورا میں احتجاج نہیں تھا، یہ ان کی شرارت تھی، یہ ان کی شرارت یہ کہہ سکتے کہ آپ راستے میں جاتے ہوئے اپنا کام کر کے دکھاتے جا رہے ہیں اور نقصان جو ہے نا وہ پاکستان میں جاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اگر انہوں کو مذاکرات کرنے تھے یہاں بیٹھ کے کرتے کہ بھائی ہمارا جو احتجاج ہے وہ پورا من ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ پولیس کو یہ کہتے انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ ہی کیوں کیا، کیسے، ٹھیک ہے نا، اگر دیکھو کوئی بھی آپ کو بتایا کہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے نا، ٹھیک ہے نا، جتنی بھی پولیس برادری ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہے، اگر وہ انہوں نے ان کو روکا ہے وہ کسی مقصد کے لیے روکا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا سٹارٹ غلط تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ وہاں پہ جا کے سٹاک ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہ آگے یہ آگے گئے ہیں نہ پیچھے گئے ہیں، یہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا جی ہمارا مذاق کرتے ہیں۔ بھائی کس بات کے مذاکرات، پہلی بات ہے کہ آپ نکلے کس مقصد کے لیے؟ سعد حسین رضوی نے مرید کے ہی کیوں چنا؟ نہیں، مرید کے چنا نہیں ہے، مرید کے چنایا گیا، ان کو وہاں پہ جا کے سٹک کر دیا گیا، کیونکہ پولیس پھر آگے بھی آ گئی، پولیس پیچھے بھی آ گئی، ٹھیک ہے، پولیس نے وہ دونوں کیا اس ٹائم سعد رضوی نے کوئی اعلان کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کریں؟ ہاں یہ وہ ان کی بات ہے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ یہ بار بار یہی کہتے رہے، انہوں نے ڈرون کے ذریعے بوتل سے ڈھکن وغیرہ وہ بوتل کاٹ کے نا وہاں سے انہوں نے روکے وغیرہ بھی بھیجے ان کے ساتھ۔ محسن نقوی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہماری گرفتاری دے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کریں، وہ انہوں نے ان کا بھی یہی تھا کہ مذاکرات آپ کو کس حوالے سے کرنے ہیں، نہ تو دیکھو آپ مہنگائی کے خلاف نکلے، نہ آپ بجلی مہنگی کے خلاف نکلے یا ویسے کسی کے خلاف نہیں نکلے، مذاکرات تو اس کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، احتجاج کے لیے کہا، انہوں نے کہا نہیں کرنا، آپ نے کیا، مذاکرات آپ کے تو یہاں بنتے تھے، آپ یہاں کہتے بھائی ہم نے پورا امن ریلی نکالنی ہے، آپ حکومت بھی ہمارا ساتھ دے، حکومت نمائندے بھی ان کے ساتھ آتے، پولیس بھی ان کے ساتھ جو ان کا تو طریقہ کار تھا اس کے مطابق، اور یہ اپنا اپنا مار نکال کے مار نکال کے اپنے گھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے پاس یہی رائے ہے، باقی عوام سے آپ سوال کریں کہ عوام کے بعد بھی اگر کوئی معلومات ہے ٹی ایل پی کے بارے سے تو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں۔ ٹھیک ہے ارسلان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ارسلان صاحب نے ہمیں کافی کچھ بتایا ٹی ایل پی کے حوالے سے، تو آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ٹی ایل پی کے حوالے سے کوئی رائے ہے تو آپ اپنے کمنٹس میں لازم کریں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔